پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت محمد کا نور حضرت آدم سے ہوتا ہوا تمام پاک ارواحوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے اولاد میں منتقل ہوا۔ حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد قبیلہ جرام اور دوسرے قبائل یہاں آن کے آباد ہو گئے اور ان کے دلوں میں اولاد اسماعیل سے حسد پیدا ہوا۔ کیوں حسد کرتے تھے یہ لوگ؟ اس لیے حسد کرتے تھے کہ اولاد اسماعیل حاکم تھے اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ مکے میں ان کی حکمرانی تھی اور یہ حسد کی وجہ تھی۔ تو انہوں نے حسد کی وجہ سے کعبے میں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، خانہ کعبہ میں جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے جس میں سونے کی تلواریں، تیر کمان، زرہ، یہ سارا سامان لے کر یہ لوگ بھاگ گئے اور زمزم کے کنویں میں ان کو لے جا کر ڈال دیا تاکہ زمزم بند ہو جائے اور پانی نہ رہے اور مکہ پھر سنسان ہو جائے اور اس طرح اولاد اسماعیل علیہ السلام کی حکمرانی ختم ہو جائے۔ حسد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ایران کے حاکم نے خانہ کعبہ کے لیے بھیجی تھی، انہوں نے اس میں تلواریں تھیں، زرہ تھی، تیر کمان تھا اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن بھی اس میں موجود تھے۔ یہ پھر زمزم میں انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈال دیا اور زمزم کو بند کر دیا گیا۔ اب اس وقت زمزم لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ بارشیں ہونے لگی تھیں اور لوگوں کی ضرورت پوری ہونے لگی تھی۔ یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ جناب اسماعیل کی اولاد اقتدار سے محروم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس 5 بڑے عہدے تھے اور عرب میں عہدے بہت اہم سمجھے جاتے تھے، مگر ایک ایک کر کے سارے عہدے چھن گئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد عرب کا ایک عام خاندان بن کر رہ گئی، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے باوجود سارا عرب یعنی سارا مکہ ان سے حسد کر رہا تھا، ان سے دشمنی کر رہا تھا۔ اب یہ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ جب تک ان کے پاس اقتدار تھا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے دشمنی کی جائے، مگر جب ان کے پاس اقتدار ہی نہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، تو اب دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر میرے جد اسماعیل کے انتقال کے بعد بھی ہمارے خاندان میں دین ابراہیمی باقی رہا اور ہمارے یہاں رشتے نکاح کے ذریعے ہوتے تھے، جبکہ سارے دنیا میں نکاح کا تصور ختم ہو چکا تھا، زنا عام ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں میرا خاندان وہ واحد خاندان تھا جس کے اندر سارے رشتے اولاد کا سلسلہ نکاح کے ذریعے ہوا، یعنی کہے کہ ایک قبیلہ تھا جو بتوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے حضرت اسماعیل کے خاندان سے دشمنی کر رہے تھے اور اس خاندان کی عزت دنیا کے اعتبار سے دن بدن کم ہوتی رہی، یہاں تک کم